जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सुबह एक शुरली फेंकी है और उसने कहा है कि भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी भारतीय आर्मी, भारतीय फिजाइया और भारतीय नेवी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है। जो फेंटा पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़िश्ता साल लगाया, पाकिस्तान की नेवी का दबदबा इतना था कि तुम्हारा विक्रांत हिल नहीं सका। ये बयान देने से चीजें नहीं तब्दील होती हैं। मैदान जंग में क्या कुछ होता है वो बताता है कि तुम्हारा मसल क्या है। भारत का आर्मी चीफ घटिया, झूठा, जाहिल और निकम्मा आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल, मैं हूं हैदर हयात खान। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सुबह एक शुरली फेंकी है और उसने कहा है कि भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी भारतीय आर्मी, भारतीय फिजाइया और भारतीय नेवी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही। और ऑपरेशन सिंदूर जिसका आगाज गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो अभी भी जारी। अब भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का आलम है। सड़कें वीरान हैं, बाजार बंद हो चुके हैं, माओ ने बच्चों को घरों में बंद करके दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं, वजीर आजम मुल्क से फरार हो चुके हैं। ये वो सारी खबरें हैं जो मुमकिन तौर पर आज भारत का गोदी मीडिया दे सकता है। वो ये कहेंगे कि भारत के आर्मी चीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में आलम यह है, इस कदर खौफ है कि भारत को सूत्रों के तवस्सुत से यह पता चला है, सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर ली है। उसने अपने बच्चे बाहर भेज दिए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त खौफ इस कदर है कि बड़े शहरों में सड़कें वीरान हैं। हो सकता है कि वो फुटेज भी कोई दिखाएं आपको। बाजार बंद हो चुके हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, फौजी मोर्चे छोड़कर भाग गए हैं। हमारे शाहीन जो है वो बेसिस को छोड़कर चले जा चुके हैं। नेवी ने पाकिस्तानी पानियों को छोड़ दिया है और वो चले गए हैं। अब दोज़े खाली है, समंदर हमारा पाकिस्तान का उन्होंने फारिग कर दिया हमारी नेवी ने। ये वो सारी खबरें हैं जो आज भारतीय मीडिया देगा और वो कहेगा इतना खौफ है पाकिस्तान के लोगों को। अब सवाल ये कि भारत के आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ रही। दो बातें हैं। पहली बात तो ये, उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम जानते हैं कि तुम बराह रास्त आकर मुकाबला करने की जरूरत नहीं करते। तुम बुज़दिल हो, तुम घटिया हो, तुम शैतान हो, तुम शैतानियां कर रहे हो, तुम दहशत गर्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बीएलए को यूज कर रहे हो, तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। हम जानते हैं कि ये सारी हरकतें तुम कर रहे हो और यही तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अदरवाइज तुम्हारी अफवाज का आलम यह है कि तुम्हारी फौज के लोग डरते हैं कि उनकी ड्यूटियां की लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ना लग जाएं, या अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी आने से डरते हैं वो। कि जो फेंटा पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़िश्ता साल लगाया, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका आगाज तुमने पिछले साल किया, उसको ऑपरेशन विधवा में कैसे तब्दील किया पाकिस्तान ने। क्या तुम नहीं जानते हो? घटिया बेगैरत आदमी, तुम नहीं जानते हो क्या हशर किया पाकिस्तान ने तुम्हारा, क्या सलूक किया पाकिस्तान की फिजाइया ने तुम्हारा। और पाकिस्तान की नेवी का दबदबा इतना था कि तुम्हारा विक्रांत हिल नहीं सका। सब जानते हो तुम, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को ये चीजें सूट करती हैं, तुम्हारे भारत के आर्मी चीफ को आकर यह बयान देना पड़ रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है भारत की अफवाज। और तुम लोग तैयारी कर रहे हो, हम तैयार बैठे हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। आओ करो तो सही, कुछ कोई शरारत करो यहां पे। हमारी अफवाज भी तैयार है, हमारी अवाम भी तैयार है। वो फेंटा लगाएंगे तुम्हें, वो हशर करेंगे तुम्हारा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये बयान देने से चीजें नहीं तब्दील होती हैं। मैदान जंग में क्या कुछ होता है
وہ بتاتا ہے کہ تمہارا مسل کیا ہے، اوقات کیا ہے تمہاری۔ 4 گھنٹے 4 گھنٹے لگے تھے صرف پاکستان کو پچھلے سال، تم لوگ گھٹنوں پر تھے، بھیک مانگ رہے تھے، فضائیہ تمہاری منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی، جو جہاز بچے تھے وہ 300 کلومیٹر پیچھے جا کے پارک کیے تھے تم نے۔ تمہاری نیوی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی پانیوں کی طرف بڑھ سکے، اور تمہارے فوجی لائن آف کنٹرول پر بھی اور انٹرنیشنل بارڈر پر بھی سفید جھنڈے لہرا کر بھیک مانگ رہے تھے اپنی زندگیوں کی۔ یہ پچھلے سال کی کہانی ہے، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات نہیں ہے، پچھلے سال کی کہانی ہے یہ۔ اور گھٹیا آدمی تم ہی تھے اس وقت بھارتی فوج کے سربراہ۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جنرل اپیندر دیویدی کو۔ اور اس طرح کے بیانات آ کر دے رہے ہو، کیا اثر پڑتا ہوگا ان کا تمہارے لوگوں پر؟ لوگوں کو چلو ہوگا ایک طبقہ جاہل گھٹیا بغیرتوں کا جن کو تم بیوقوف بنا لو گے، اور تمہاری فوج کو تو پتا ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا چیف، ہمارا سربراہ کس قدر گھٹیا اور جھوٹا آدمی ہے کہ وہ آ کر یہ سٹیٹمنٹس دے رہے۔ ان کو نہیں پتا کہ تمہاری اور ان کی اوقات کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں۔ جانتے ہیں وہ سب، تم بھی جانتے ہو، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے بیانات محض اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ مودی کے پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے۔ اور جنرل اپیندر دیویدی بہرحال آر ایس ایس کی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے۔ یہ گھٹیا شیطان پڑھا ہی آر ایس ایس کے اسکول میں، اس کی ساری فیملی آر ایس ایس کی ہے، تو یہ وہی سٹیٹمنٹس دے گا جو مودی کو سوٹ کریں گی، جو آر ایس ایس کو سوٹ کریں گی۔ اور بھارتی افواج میں وہ سین وائسز، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے چلنی چاہیے، آج وہ بھی یہ جان گئے ہیں کہ بھارت کا آرمی چیف گھٹیا، جھوٹا، جاہل اور نکما آدمی ہے، بزدل آدمی ہے۔ یہ بیانات دے سکتا ہے، یہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بہرحال تم تو تیاری کر رہے ہو، میں نے پہلے کہا ہم تیار ہیں، آؤ کرو تو صحیح کچھ۔ تم کہتے ہو رفال ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تمہارے رفال تک تباہ کروا دیے ہم نے، تمہارے S-400 کی بیٹریاں تباہ ہیں، ایک ابھی پتہ نہیں یونٹ جو اگلا پہنچنا ہے وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، تم کرو وہ بھی تباہ کر دیں گے۔ اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو پچھلے سال آدم پور والی بیٹری کا ہوا اور بھوج والی بیٹری کا ہوا۔ تم لا کر ڈپلوائے تو کرو اور لے کے آؤ رفال سامنے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، تم جتنے لے کے آؤ گے اس دفعہ سارے منو مٹی تلے دفن ہوں گے، اس دفعہ لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی تمہارے 30 سے زیادہ مزید جہاز گرانے تھے، لیکن ایک میچور ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہم نے۔ اس دفعہ نہیں دیں گے، اس دفعہ وہ اشر کریں گے تمہارا، وہ لال کریں گے تمہارے جسم کو، بغیرت آدمی یاد کرو گے تم۔ اور مت بولو تمہارا وہ بپن راوت، وہ کلاؤن جو کشمیریوں کے ڈی این اے کو تبدیل کرنے کی بات کرتا تھا، پھر اس کے ڈی این اے سے اس کے باڈی کی شناخت ہوئی تھی۔ تم لوگ تو جانتے ہوگے نا کیا کیا تھا 2019 میں پاکستان نے۔ تھوڑے سے فاصلے پر اس بھارتی فوج کے آفس سے تھوڑے سے فاصلے پر میزائل مارا تھا، بتایا تھا تم لوگوں کو کہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پچھلے سال تمہاری وزارت عظمیٰ کے دفتر کے اوپر دلی میں انڈین پرائم منسٹر کے دفتر کے اوپر ہمارے ڈرون اڑ رہے تھے۔ تمہارے وزیر اعظم کو جو چھپا بیٹھا تھا نا، اس کو اس کھڈ سے نکال کے اس گھٹیا شیطان کو مار سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ ہم امن پسند ہیں۔ ہم نے اتنا ہی جواب دیا جتنی گھٹیا حرکت تم لوگوں نے پہلے دن کی۔ اور پھر تو 4 گھنٹے لگے نا، 9 تاریخ کو جب تم نے ہماری ایئر بیسز کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، صرف 4 گھنٹے لگے تھے۔ 26 ملٹری انسٹالیشنز تمہاری وہاں سے دھوئیں اڑ رہے تھے، چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، صرف 4 گھنٹے میں۔ اور اٹیک تم نے کیا تھا، اگریسر تم تھے، ہم نے دفاع کیا تھا اپنا۔ اور پھر تمہیں بتایا تھا کہ بزدل آدمی، رات کی تاریکی کی آڑ میں تم حملے کرتے ہو،
دن کی روشنی میں الاعلانیہ بتا کر کے اب کریں گے، پھر کیا تھا، پھر بھی بھونا تھا تم لوگوں کو۔ اور وہ کیا کہتا تھا میجر گورو آریہ کہ آئی این ایس وکرانت چلا دو برہموس، بھون دو کراچی شہر کو، اور بھونا تھا ہم نے۔ اس دفعہ وہ رگڑا لگائیں گے، ایسی طریقے سے تم لوگوں کو بھونیں گے کہ تمہاری یہ جو دماغ خالی ہوا پڑا ہے نا، یہاں پر شاید پھر کوئی چیز آ کر بیٹھ جائے کہ چیزیں ایسے آگے نہیں چلتی۔ صرف ہماری امن کی خواہش جو ہے اس کو تم ہماری کمزوری سمجھے بیٹھے ہو۔ اور آج گلوبلی پاکستان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے، پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا پاکستان کو مثبت انداز میں دیکھ رہی ہے، تم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بھارت میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ 11 سال سے جھوٹ کا منجن بیچا کہ آئسولیٹ کر دیا ہم نے پاکستان کو۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیسی آئسولیشن ہے جس میں تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا؟ ساری دنیا آج پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ ہو، مشرق وسطیٰ کے مسائل ہو، تم سے تو کوئی مشورہ لینے کا روادار نہیں ہے، اور تم نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، تم نے تنہا کر دیا پاکستان کو۔ اس لیے ضرورت تھی کہ بحث تبدیل کی جائے اور شرلی پھینکی جائے، اور وہ شرلی پھینک دی بھارت کے آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے، جو بذات خود ایک گھٹیا اور بزدل آدمی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک عام شہری ہوں پاکستان کا، میں جنرل اپیندر دویدی کو چیلنج کرتا ہوں، تم کچھ کر کے دیکھو، کرو کوئی شرارت۔ اس مرتبہ 7 نہیں گریں گے، اس مرتبہ 70 سے زیادہ گرائیں گے، کرو تو صحیح کچھ۔ اور نقشہ پچھلی دفعہ تھوڑا تبدیل کیا تھا، اس مرتبہ زیادہ تبدیل کریں گے۔ پھر چیلنج کرو تو صحیح کچھ۔ آ کے اٹھتے ہیں سو کے، جو خوابوں میں ان کی چیزیں آ رہی تھیں، اتنا خوف ہے پاکستان کا کہ یہ سو نہیں پاتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت سوتے ہیں وہ بھی خواب میں ان کو پاکستانی فوج تنگ کرتی ہے۔ جنرل عاصم منیر کے خواب آتے ہیں، پھر ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آ کے اس طرح کی شرلیاں پھینک کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں۔ 2 تسلیاں، لیکن پریکٹیکلی جس دن کچھ کرو گے، جس دن آگے بڑھو گے، شرارت کرو گے، میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج کی ویڈیو سے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔